انا ارسلناک شاہدا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا شاہدن گواہ بنا کر، ومبشرن اور خوشخبریاں دینے والا، ونذیرن اور لوگوں کو ڈرانے والا۔ شاہدن گواہ، گواہی کس چیز کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ سب سے پہلی تفسیر اور پہلی تشریح، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ سب سے پہلی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ رب العزت کی توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ سبحان۔ ایک شاہدن کا معنی گواہ بئی طور کہ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام گواہ بنیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امت ہے وہ پہلی امتوں پر گواہ بنے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہوگی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ دین اور تبلیغ رسالت کا حق ادا کیا، اور یہ امت اس بات کی گواہی دے گی کہ پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو وہ تمام مسائل اور وہ تمام پیغامات پہنچائے جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے تھے۔ سبحان۔ وہ امتیں اعتراض کریں گی کہ یا اللہ یہ لوگ تو ہمارے بعد میں آئے، یہ ہمارے بارے میں گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ تو امت محمدیہ جواب دے گی یا اللہ تو نے ہمیں قرآن کی صورت میں پہلی امتوں کے احوال بتلائے تھے، تو قرآن چونکہ سچی کتاب ہے تو ہم اس سچی کتاب کی وجہ سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دین اور دعوت توحید کا حق ادا کیا تھا۔ یہ ہے مراد شاہدن سے گواہ۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام ہے مبشرن، بشارت دینے والے، کن لوگوں کو؟ جو ایمان لانے والے ہیں، اطاعت کرنے والے، اور ڈرانے والے ان لوگوں کو جو کفر و شرک پر اڑے ہوئے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے روح گردانی کرنے والے ہیں، ان کے لیے آپ کا مقام ہے نذیرہ، ڈرانے والے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رب العزت نے یہ دین، یہ شریعت، یہ کتاب، یہ ایمان، یہ اللہ نے دنیا میں کیوں نازل فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ محض اللہ کو مان لینا یہ ایمان مکمل نہیں ہے، بلکہ ایمان مکمل ہوتا ہے اللہ کو بھی مانو اور اللہ کے رسول کو بھی مانو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دو جز ہیں۔ اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کی گواہی بھی ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی بھی ضروری ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی اور آپ کو نبی مان لیا تو اس کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی، پھر نماز بھی آ جائے گی، پھر قرآن بھی، کیونکہ یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد ہمیں ملی ہیں نا، نبوت کی وجہ سے ہمیں ملی ہیں۔ قرآن ملا، نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا، یہ اسلام کے احکامات، شریعت کا پورا مجموعہ، یہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کی وجہ سے ملا۔ تو لہٰذا آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے تمام احکامات کو انسان دل و جان سے تسلیم کرے۔ جو شریعت اسلامیہ کے کسی ایک حکم کا بھی اگر انکار خدا نخواستہ کرتا ہے نا، تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ عدالت کے اندر کھڑے ہیں اور سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ شاہ جی بتلائیں ایمان میں داخل ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟
دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی کیا شرط ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو وہ سوال کرنے والا اصل میں مرزائیوں کی حمایت کرنے والا تھا کہ بھئی اسلام کا دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ، کلمہ توحید پڑھنا شرط ہے۔ تو مرزائی بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو وہ بھی تو پھر مسلمان ہوں گے۔ تو شاہ جی سمجھ گئے اس کا سوال، تو شاہ جی نے فرمایا اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو محض کلمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ جس بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ لیکن اسلام سے نکلنے کے بتیرے راستے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں سے کسی حکم کا بھی انکار اگر کیا، کلمہ بے شک پڑھتا رہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ختم نبوت بھی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا جز ہے، لہٰذا جو اللہ کے پیغمبر کو نبی اور رسول مانتا ہے لیکن خاتم النبیین نہیں مانتا، تو وہ کلمہ نہیں، ساری زندگی کلمے کا ورد کرتا رہے، وہ بندہ مسلمان ہو سکتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام احکامات کو مانا جائے جو آپ کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہمیں ملے ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کو بھی مانتا ہوں، نماز بھی ساری چیزیں مانتا ہوں، لیکن قرآن کو اللہ کی سچی کتاب نہیں مانتا، تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہوگا۔ ایک بندہ کہے میں سارا دین مانتا ہوں لیکن زکوٰۃ نہیں مانتا، وہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو مانتا ہوں، میں حج کا انکار کرتا ہوں، تو وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کے کسی ایک حکم کا انکار یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، اور یہ کوئی مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے، وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر خلیفہ بنتے ہیں۔ خلیفہ بننے کے بعد فتنے کھڑے ہوئے، ایک منکرین ختم نبوت کا فتنہ کھڑا ہوا، ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا۔ ایک منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، مجلس شورا صحابہ اکرام بیٹھے ہیں، تو وہاں پر بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف بھی جہاد کریں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا واللہ لو منعونی اقالا، اللہ کی قسم جو رسی بطور زکوٰۃ کے نبی علیہ السلام کے دور میں وہ لوگ دیتے تھے، اگر انہوں نے وہ رسی بھی اگر نہ دی نا مجھے، اور اس کے دینے کا بھی انکار کیا، تو لأقاتلنہم، میں ان سے ضرور بضرور قتال کروں گا۔ یعنی حضرت صدیق اکبر نے یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ زکوٰۃ کا جو انکار ہے، اس کے بعد بندہ بے شک کلمہ پڑھتا بھی رہے، یہ حقیقت میں پیغمبر کی نبوت اور رسالت کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ، اور اللہ کی مدد اور نصرت کرو۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اللہ رب العزت کا مقام اور مرتبہ پہچانو، اور اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبہ کے مطابق اللہ کی عزت بھی کرو۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تم کہ تم اللہ رب العزت کے وقار اور عظمت اور مقام کا خوف اپنے دل میں نہیں رکھتے؟ خود اللہ فرماتے ہیں مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ ایک معنی۔ دوسرا معنی وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پہلا تو مطلب ہے وَتُعَزِّرُوهُ، اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کا عزت اور اللہ رب العزت کے وقار کا خیال رکھو۔ دوسرا مطلب وَتُعَزِّرُوهُ، تم اللہ کے رسول کی مدد کرو، یعنی یہاں بھی مراد یہی ہوگا ان کی اطاعت کر کے اور دین پر عمل پیرا ہو کے۔ وَتُوَقِّرُوهُ، اور اس رسول کی عزت بھی کرو کہ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات تمہاری زبان سے نہ نکلے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حرف آتا ہو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کرتے رہو بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ باتیں سمجھائیں کہ ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد پھر یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا یہ بھی مسلمان بندے کے لیے ضروری، اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام دل و جان سے کرنا
یہ بھی کیا ہے ضروری ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا احترام کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، بندہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرے، اطاعت کرے اور حکم مانے۔ نماز کا وقت ہے، بندہ نماز نہیں پڑھتا تو سمجھو اللہ رب العزت کے حکم کی قدر دل کے اندر نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت اسلامیہ کا اور کوئی حکم آتا ہے اور بندہ اس میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، تو مطلب شارع یعنی اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی وساطت سے ہمیں وہ چیز ملی ہے، ہمیں ان کے حکم کی اور ان کی بات کی کوئی قدر وقت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کے اندر غفلت کر رہے ہیں۔ کوئی افسر کہے، کوئی اپنا بڑا کہے، کوئی نگران کہے کہ یہ کام کرنا ہے، انتظامیہ والے، پولیس والے، ملک والے، فوج آ کر کہے یہ کام کرنا ہے، تو بندہ کیسے چھٹ پٹ وہ کام کرتا ہے؟ بھئی انتظامیہ نے یہ پابندی لگائی ہے، حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے، یہ اعلیٰ افسران کی طرف سے آرڈر ہے، تو کم از کم بندہ اللہ کے حکم کی اتنی تو وقت بندے کے دل میں ہونا جتنا ایک اعلیٰ افسر کے بعد کی وقت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان لانے کے بعد ان چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے، تب جا کے انسان کامل مکمل انسان بنتا ہے۔ لَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اپنا عمل بھی کرو پھر اللہ کی تسبیح بھی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تقصیروں کو، گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔